سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ دیکھو شریعت کے اندر جو ہے نوحہ کرنا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، وویلا کرنا غم کے موقع کے اوپر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو غم کے موقع کے اوپر نوحہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو پیٹتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم کے موقع کے اوپر ایمان والوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ماتم کی ابتدا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سارا اہل بیت کا قافلہ، مرد تو سارے شہید کر دیے گئے، عورتیں بچیں اور ایک علی اصغر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچے، جب ان کو لے کر یہ کوفہ پہنچے، یزیدی قافلہ جو تھا، کوفہ کے جو لوگ تھے کوفہ کے قریب پہنچے، تو وہاں کے جو مرد تھے، عورتیں تھیں، وہ روتی ہوئی، پیٹتی ہوئی، چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ حضرت زینب نے وہاں پر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگوں نے خود ہی خطوط لکھے، خود ہی ہمیں بلایا، خود ہی قتل کیا، اب خود ہی ماتم کر رہے ہو، نوحے کر رہی ہو، پیٹ رہی ہو، گربان اپنے چاک کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے وہاں پر بد دعا دی تھی کہ اللہ ان کو قیامت تک کے لیے ایسے پیٹتا رکھنا۔ تو وہاں سے ماتم کی ابتدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلا ماتم کوفیوں نے کیا تھا۔ مولوی صاحب علم لگانا کیسا ہے؟ گھوڑے کی تعظیم کرنا، جلوس نکالنا؟ دیکھو علم لگانا منع نہیں ہے، کوئی بھی جھنڈا آپ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص مخصوص طبقے کا جھنڈا اپنے گھر کے اوپر لگانا، تو اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ آپ بھی اسی مخصوص طبقے کے ساتھ خاص ہو جائیں گے۔ اور وہ کچھ اس طرح کہ میں ایک دفعہ آ رہا تھا شہر سے واپس گاؤں کی طرف، تو راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، میں نے اس کو لفٹ دے دی، تو اس نے کالا لباس پہنا ہے، کالی چادر کندھے پہ رکھی ہے، کالا جوتا پہنا ہے، ہاتھوں میں جو ہے کالے رنگ کے دھاگے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو جو ہے بٹھا لیا، راستے میں تھوڑا تعارف ہوا، جب وہ جس جگہ پہ اترنا تھا میں ان کو اتارنے لگا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ تو اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ تو میں نے کہا یہ سارا لباس، تو اس نے جو سارا لباس پہنا ہوا تھا، اب وہ مخصوص دن ہے، انہی کے ساتھ خاص آ رہے تھے، اہل تشیع کے ساتھ، تو اس لیے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا جو ان کے ساتھ تشبیہ آ رہی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو گھروں کے اوپر علم لگانا شرعاً جو ہے خاص قسم کا، پھر کالا جھنڈا ہو، پھر اس کے اوپر پنجہ ہو کہ 5 تن پاک، باقی سارے نعوذ باللہ ناپاک ہیں، حسن حسین ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس کے بعد باقی صحابہ خلفائے راشدین ہیں اور ازواج مطہرات ہیں، سارے پاک ہیں الحمدللہ، اور ساروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کلم وعد اللہ الحسنی، کہ میرا ساروں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ پھر گھوڑے کی تعظیم کرنا، گھوڑے کی تعظیم اس وجہ سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے کربلا کے میدان میں، تو وہ سواری امام حسین کی تھی، آج اس گھوڑے کی تعظیم کرتے، تو اس گھوڑے کی تو تعظیم کر رہے ہیں۔ حضور سواری تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضور کا پھر ادب و احترام کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کیوں نہیں چلتے؟ ایک گھوڑے کی قدر تو ہے کہ اس پہ حضرت حسین سوار ہوئے، اور حضرت حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ابھی نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے دونوں کی، تو آپ نے فرمایا کہ سوار بھی تو دونوں پیارے ہیں۔ تو اس لیے گھوڑے کی صرف تعظیم کرنا حضرت حسین کی وجہ سے، ہم نے تو جانوروں کے اسلام نے حقوق بتائے، جانوروں کو جو ہے مارو نہیں، پیٹو نہیں، ان پر بوجھ کم لا دو، اور اسی طرح جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری تیز کرو، پھر جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری اس کے سامنے تیز مت کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، پھر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے پانی پلایا جائے۔ تو اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بتائے، صرف گھوڑے کو خاص کر لینا شرعاً یہ ٹھیک نہیں۔ جلوس نکالنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا اس سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور آخری یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب جلوس نکلتے ہیں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور راستے بند ہونے سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھنٹوں 4-4 5-5 گھنٹے بھی بعض دفعہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مریض بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی میں انتقال کر جاتے ہیں، تو راستے کو بند نہیں کرنا چاہیے کہ جی محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نواسہ تھا محرم کے مہینے میں جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں یار، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شخصیت اہل بیت میں سے ہے، اور حضرت حسین کو بڑی درد مندانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن محرم کے مہینے میں 12 مہینے جب چاہیں آپ شادی کر سکتے ہیں، تو پھر تو اسی طرح آپ تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو ہر روز کسی نہ کسی کی شہادت نظر آئے گی۔ سال کے 365 دن ہیں، شہادتیں بڑھ جائیں گی، دن کم ہے، تو پھر آپ پورے سال شادی کو چھوڑ دیں، پورے سال جو ہے وہ خوشیاں منانا چھوڑ دیں۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی نظیر مثال نہیں ملتی کہ 10 محرم الحرام کے اندر شادی جو ہے نہ کی جائے، بلکہ سال کے 365 دن جب جس وقت مرضی چاہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ جی 10 محرم کو قبرستان جا سکتے ہیں؟
بھائی پوچھ رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو کیا قبرستان جا سکتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے، جمعے والے دن والدین کی قبر پر جاتا ہے، فاتحہ سورہ یاسین کوئی چیز پڑھ کے ان کو بخش دی، غفر لہ، حدیث مشکات شریف کی اس میں آتے ہیں الفاظ کہ اس کی بخشش کر دی جاتی۔ تو آپ ہر جمعے والدین کی قبر روز جائیں، روز نہیں جا سکتے ہر جمعے ترتیب بنائیں، جمعے کو نہیں جا سکتے مہینے میں ایک دفعہ ترتیب بن جائے کہ ہم نے قبرستان جانا ہے، وہاں سے عبرت حاصل کرنی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو خاص کر دینا شب برات والی رات یا 10 محرم والے دن جو ہے ہم نے قبرستان جانا ہے، تو شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں ہر اس رسم کو، ہر اس بدعت کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے جو ہمیں تعلیمات مصطفیٰ سے نہیں ملتی، سلف صالحین کی زندگی سے نہیں ملتی۔